کیا ان مردوں کی غیرت اس وقت نہیں جاگتی جب یہ اپنی بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں، جب ان کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، ان کو تعلیم سے محروم رکھتے ہیں؟ اگر اسی طرح بہنیں بھی غیرت کے نام پر اپنے بھائیوں کو مارنا شروع کر دیں تو آج بہت سارے مرد اس معاشرے کا حصہ نہ ہوتے۔ آپ کو صرف گولی مارنے کی اجازت ہے، یہ اس نہتی لڑکی کا ایک جملہ ہے جو اس معاشرے کے سفاک مردوں کے منہ پر ایک تمانچہ ہے۔ بلوچستان کے علاقہ ڈیرہ بگٹی میں ایک ایسے جوڑے کو مار دیا گیا جس نے 1.5 سال قبل پسند کی شادی کی تھی۔ یہ شادی شدہ جوڑا شادی کرنے کے بعد غائب رہا، لیکن جرگے نے فیصلہ کیا کہ ان کو جرگے میں بلایا جائے اور روایات کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ اس شادی شدہ جوڑے سے رابطہ کیا گیا اور انہیں جھانسا دیا گیا کہ آپ واپس آ جائیں، آپ کے ساتھ انصاف کیا جائے گا اور آپ کا گھر بسانے کے لیے کوششیں کی جائیں گی۔ اس شادی شدہ جوڑے کو بغل میں چھری اور منہ میں رام رام جیسا جھانسا دے کر بلایا گیا اور جرگے کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن یہ ایک دھوکہ تھا، ٹریپ تھا۔ جرگے نے فیصلہ کیا کہ دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ یہ ایک ایسے جرگے کا فیصلہ تھا جہاں شریعت اور مذہب کی بات کرنا بے معنی ہو جاتا ہے، جہاں مقامی رسم و رواج، مذہبی تعلیمات اور شریعت کے احکامات پر غالب آ جاتے ہیں۔ جس طرح یہ معاشرہ پہلے کرتا ہے اسی طرح اس جوڑے کو بھی روایات کی بھینٹ چڑھا دیا گیا۔ پہلے اس لڑکے کو گولیوں سے بھون ڈالا، اس کے بعد لڑکی پر وحشیانہ تشدد کیا گیا۔ جب اس پر تشدد کیا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف اور صرف گولی مارنے کی اجازت ہے۔ پھر وہ لڑکی اس غیرت کی بھینٹ چڑھ گئی جو صرف اور صرف اختیار اور انا کی وحشیانہ بھوک ہے۔ اس لڑکی سے کہا گیا کہ آپ منہ دوسری طرف کرو اور چلنا شروع کر دو۔ وہ نہتی لڑکی ان 50 غیرت مند مردوں کے سامنے چلنا شروع ہوئی، اس کو پیچھے سے گولیاں مار دی گئیں۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ کیسا معاشرہ ہے جہاں ایک نہتی لڑکی کو 50 مرد اکٹھے ہو کے اپنے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں، اس کو گولیاں مار دیتے ہیں؟ یہ وہ جرگہ تھا جب فیصلہ کرتے ہوئے قرآن پاک کا سہارا لیتا ہے، اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے، یہ لڑکی کو پکڑا دیتا ہے، لیکن قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق کبھی نہیں ہوئی۔ نہ آج تک قرآن پاک پڑھا، نہ شریعت کو سمجھا، نہ حدیث کو دیکھا، لیکن اپنی روایات کی بھینٹ چڑھاتے ہوئے اس لڑکی کو موت کے منہ میں بھیج دیا گیا۔ کیا ان مردوں کی غیرت اس وقت نہیں جاگتی جب یہ اپنی بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں، جب ان کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، ان کو تعلیم سے محروم رکھتے ہیں؟ اگر اسی طرح بہنیں بھی غیرت کے نام پر اپنے بھائیوں کو مارنا شروع کر دیں تو آج بہت سارے مرد اس معاشرے کا حصہ نہ ہوتے۔ کیا کبھی کسی بہن نے بھی کسی بھائی کو غیرت کے نام پر مارا ہے؟ کیا یہ ظلم صرف اور صرف بہنوں کے لیے ہے یا اس ظلم کی بھینٹ صرف اور صرف بیٹیاں چڑھیں گی؟ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ اس معاشرے میں کسی مرد نے پسند کی شادی کی ہو اور اس کی بہن نے غیرت کے نام پر اس کو مار دیا ہو؟ کیا یہ نام نہاد غیرت صرف اور صرف مردوں میں ہے؟ اس جرگے میں شامل جو 50 کے قریب لوگ تھے، کیا انہوں نے کبھی شریعت پڑھی ہے؟ کیا انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قول نہیں سنا کہ اپنی بیٹیوں سے، اپنے بیٹوں سے شادی سے پہلے پوچھ لیا کریں؟ لیکن ان کو روایات زیادہ عزیز ہیں، ان کو شریعت کا پتہ نہیں ہے۔ ان کے لیے قرآن کے احکامات سے زیادہ ان کو روایات عزیز ہیں۔ کیا ان کو اس وقت شرم نہیں آئی تھی جب ان کے سامنے ایک نہتی لڑکی کھڑی تھی اور 50 مرد اس کو دیکھ رہے تھے؟ لیکن روایات کی اندھی تقلید نے، اس معاشرے کے جھوٹے رسم و رواج نے اور شریعت سے لا علمی نے اس نہتی بیچاری معصوم لڑکی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ خدا کا نام لے، اس غیرت کے نام پر اپنی جھوٹی انا کی خاطر یا اپنے دل کی جھوٹی تسلی کے لیے اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو مارا نہ کریں، اور ایسے فیصلے کرنے سے پہلے قرآن کو سمجھ لیں، شریعت کو پڑھ لیں، حدیث کا مطالعہ کر لیں، تاکہ کوئی معصوم لڑکا، کوئی معصوم لڑکی بلا وجہ نہ ماری جائے۔